السلام علیکم دوستوں، نئے آنے والے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بروقت مل سکے۔ ناول روزی راسکل، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو کھٹاک کی آواز کے ساتھ ایک بار پھر فرش سائڈوں میں سمٹ کر دیواروں میں غائب ہو گیا۔ ٹائیگر نے پیر ہٹایا لیکن فرش برابر نہ ہوا، لیکن چند لمحوں بعد خود بخود کھٹاک کی آوازیں ابھری اور فرش ایک بار پھر برابر ہو گیا۔ اگر یہ سسٹم ہے تو ماسٹر احسان نے حماقت کی ہے کہ ہمیں اس طرح چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ٹائیگر نے واپس مڑ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سسٹم روزی راسکل کو معلوم ہو جائے گا؟ روزی راسکل نے فخرانہ لہجے میں کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا، لیکن ابھی وہ دروازے تک نہ پہنچے تھے کہ اچانک دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ماسٹر احسان اور چیرم بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ ارے تم آزاد ہو گئے ہو؟ ماسٹر احسان کے منہ سے بے اختیار نکلا اور پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہی تھی کہ اخلاق ٹائیگر بھوکے عقاب کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا، جبکہ دوسری طرف چیرم نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہنٹر کو گھما کر روزی راسکل کو مارنے کی کوشش کی تو روزی راسکل نے اخلاق تو اس پر چھلانگ لگا دی۔ ماسٹر احسان خاصا پھرتیلا تھا اور مارشل آرٹ کا بھی خاصا ماہر تھا، اس لیے ٹائیگر نے پہلے حملے میں تو اسے نیچے گرا لیا تھا، لیکن جلد ہی وہ سنبھل گیا اور دوسرے لمحے وہ انتہائی پھرتی سے نہ صرف اٹھ کھڑا ہوا بلکہ ٹائیگر اسے گرا کر تیز سے گھومتا ہوا جیسے ہی واپس مڑا، ماسٹر احسان کی لات حرکت میں آئی اور ٹائیگر پہلو پر خوفناک ضرب کھا کر ہوا میں اچھل کر ایک دھماکے سے نیچے گرا ہی تھا کہ ماسٹر احسان تیزی سے گھوما اور اسی لمحے اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل کی جھلک ٹائیگر کو نظر آئی۔ ٹائیگر کا جسم یکلخت تیزی سے فرش پر پھسلا اور اس نے ماسٹر احسان کی دونوں پنڈلیوں پر اپنے پیروں کی ضرب لگا دی اور ماسٹر احسان چیختا ہوا اچھل کر آگے کی طرف جھکا ہی تھا کہ ٹائیگر کا سر ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا اور پنڈلیوں پر ضرب کھا کر آگے کو جھکا ہوا ماسٹر احسان چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل فرش پر جا گرا۔ اس کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل اڑتا ہوا ایک طرف گرا، ادھر کمرہ چیرم کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ روزی راسکل بھوکی شیرنی کی طرح مسلسل اور پے در پے اس پر حملے کیے چلی جا رہی تھی، لیکن چونکہ چیرم جسمانی طور پر خاصا جاندار تھا اس لیے وہ فرار ہونے کی بجائے مسلسل روزی راسکل سے لڑ رہا تھا۔ ماسٹر احسان کے نیچے گرتے ہی ٹائیگر نے کلا بازی کھائی اور دوسرے لمحے وہ پوری قوت سے ماسٹر احسان پر جا گرا اور کمرہ ماسٹر احسان کے حلق سے نکلنے والی بھیانک چیخ سے گونج اٹھا۔ ماسٹر احسان نے ٹانگوں کی مدد سے ٹائیگر کو اچھالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب ٹائیگر پوری طرح نہ صرف سنبھل چکا تھا بلکہ اب اس نے ماسٹر احسان کو فوری طور پر ہلاک کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ خدشہ ابھر آیا تھا کہ ماسٹر احسان کے ہاتھ سے نکلنے والا مشین پسٹل کہیں چیرم کے ہاتھ نہ لگ جائے یا پھر ماسٹر احسان کا کوئی اور ساتھی نہ آ جائے۔ چنانچہ اس نے بڑی مہارت سے نہ صرف اپنے جسم کو چھلنے سے بچایا بلکہ پوری قوت سے سر کی ٹکر ماسٹر احسان کی ناک پر ماری اور اس کے ساتھ ہی وہ کلا بازی کھا کر ماسٹر احسان کے سر کے پیچھے کی طرف فرش پر کھڑا ہو گیا۔ ماسٹر احسان ٹکر کھا کر بری طرح چیخا تھا، لیکن اس نے کلا بازی کھا کر ٹائیگر کے سینوں پر دونوں پیروں کی ضرب لگانے کی کوشش کی تھی اور اس کوشش کی وجہ سے وہ کریمپ جیسے خوفناک تاؤ میں پھنس گیا۔ جیسے ہی اس کی ٹانگیں اس کے سر کی طرف بڑھی، ٹائیگر اس وقت تک کلا بازی کھا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ٹائیگر اسے کوئی مہلت دیے بغیر اس کی مڑی ہوئی ٹانگوں پر پورے جسم سمیت گرا اور کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی ماسٹر احسان کے حلق سے بھینچی بھینچی سی چیخ نکلی اور اس کا جسم ٹائیگر کے جسم کے نیچے تڑپنے لگا۔ کھٹاک کھٹاک کی آوازیں سن کر ہی ٹائیگر سمجھ گیا تھا کہ ماسٹر احسان کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ٹوٹ چکے ہیں، اس لیے وہ بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر کھڑا ہوا اور ماسٹر احسان کی دونوں ٹانگیں ایک دھماکے سے واپس جا گری۔ ماسٹر احسان کا چہرہ تکلیف کی شدت سے نہ صرف بگڑ چکا تھا بلکہ وہ پسینے سے بھی شرابور نظر آ رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کا جسم اب حرکت بھی نہ کر سکتا تھا۔ اسی لمحے مشین پسٹل چلنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی چیرم کے حلق سے کربناک چیخ نکلی اور وہ ایک خوفناک دھماکے سے نیچے گرا۔ ٹائیگر نے چونک کر دیکھا تو روزی راسکل فرش پر پہلو کے بل پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا لیکن اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے تاثرات بھی نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہونٹ پھنچے ہوئے تھے جبکہ چیرم فرش پر پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا، اس کے جسم سے خون کے فوارے ابل رہے تھے۔ میں اٹھ نہیں سکتی، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ روزی راسکل نے پشت کے بال سیدھے گرے ہوئے تکلیف بھرے لہجے میں کہا تو ٹائیگر اس کی پوزیشن سے ہی سمجھ گیا کہ روزی راسکل کی ریڑھ کی ہڈی کو ضرب آ گئی اور وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے روزی راسکل کی گردن اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹانگ پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے اسے اوپر کو اٹھایا اور پھر ایک مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر اس نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے اور روزی راسکل ایک بار پھر چیختی ہوئی ایک دھماکے سے فرش پر جا گئی۔ بس اب اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ، تم اب ٹھیک ہو، ٹائیگر نے کہا تو روزی راسکل نے اس انداز میں اپنے جسم کو حرکت دی
جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ اس کا جسم حرکت نہ کرے گا، لیکن دوسرے لمحے اس کے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی جب اس نے اپنے جسم کو حرکت کرتے دیکھا، اور پھر اس کا جسم تیزی سے سمٹا اور پھر وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ سیرم اس دوران ساکت ہو چکا تھا، جبکہ ماسٹر احسان اسی طرح بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، لیکن بہرحال تھا وہ ہوش میں، البتہ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ سیرم سے لڑتے ہوئے مجھے اچانک محسوس ہوا کہ میرا جسم سست پڑتا جا رہا ہے۔ میں نیچے گر گئی، لیکن شکر ہے کہ میرا ہاتھ مشین پسٹل تک پہنچ گیا۔ اس وقت تک میرے جسم میں کچھ حرکت باقی تھی، اس لیے میں نے اپنے اوپر چھلانگ لگاتے ہوئے سیرم پر فائر کھول دیا، اور پھر میرا جسم مکمل طور پر بے حس ہو گیا تھا۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ مجھے کیسے ٹھیک کیا؟ روزی راسکل نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ تمہاری ریڑھ کی ہڈی پہ ضرب لگ گئی تھی، جس سے ریڑھ کی ہڈی کا ایک مورا معمولی سے ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ میں نے مخصوص انداز میں اس مورے کو دوبارہ ایڈجسٹ کر دیا اور تم ٹھیک ہو گئی۔ بہرحال اب یہ دونوں تو بیکار ہو چکی ہیں، ہمیں باہر چیک کرنا ہوگا، ٹائیگر نے کہا۔ تم یہیں ٹھہرو، میرے پاس مشین پسٹل ہے، میں باہر جاتی ہوں، روزی راسکل نے کہا اور تیز سے دوڑتی ہوئی کھلے دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر جھک کر ایک ہاتھ سے ماسٹر احسان کا بازو پکڑا اور پھر اسے گھسیٹ کر وہ دیوار قریب لے گیا۔ پھر اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے دوسرے بازو کو پکڑا اور اسے اٹھا کر کمرے کے کونے میں اس طرح پہنچا دیا کہ باوجود مفلوج جسم ہونے کے کمرے کی دونوں دیواروں کے درمیان پھنس کر بیٹھا رہ گیا۔ اسی لمحے روزی راسکل واپس آ گئی۔ باہر اور کوئی آدمی موجود نہیں ہے اور یہ جگہ بھی کسی ویران علاقے میں ہے۔ باہر دور دور تک درختوں کا ذخیرہ ہے، البتہ صحن میں ایک نئی کار کھڑی ہوئی ہے اور یہاں فون بھی ہے، روزی راسکل نے پوری رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں یہاں سے باہر نہیں گئے بلکہ فون کرنے کے بعد واپس آ گئے ہیں۔ اسے بھی فون والے کمرے میں لے چلتے ہیں، میں نے عمران صاحب کو فون کرنا ہے، ٹائیگر نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے مفلوج ماسٹر احسان کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر کاندھے پر ڈالا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اسے ہوا کیا ہے؟ یہ ہے تو ہوش میں لیکن حرکت نہیں کر سکتا، روزی راسکل نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے کئی مورے توڑ دیے ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ تم ریڑھ کی ہڈی کے اسپیشلسٹ ہو، اسے جوڑ بھی لیتے ہو اور توڑ بھی دیتے ہو، روزی راسکل نے کہا۔ تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ اصل اسپیشلسٹ عمران صاحب ہے، میں تو ان کا شاگرد ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ یہ داؤ مجھے بھی سکھاؤ، روزی راسکل نے کہا۔ سکھاؤں گا، ٹائیگر نے کہا۔ تو روزی راسکل بے اختیار خوش ہو گئی۔ ایک چھوٹی سی عمارت تھی، ایک کمرے میں فون بھی موجود تھا اور کرسیاں بھی۔ ٹائیگر نے ماسٹر احسان کے بے حس و حرکت جسم کو ایک کرسی پر ڈالا اور خود اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھو ماسٹر احسان، اگر تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم نے ہمارے کمرے سے جانے کے بعد کیا کیا ہے اور رانا ہاؤس پر اپنے آدمی بھیجے ہیں یا نہیں، تو میں تمہیں ٹھیک کر سکتا ہوں، ورنہ اگر میں تمہیں گولی نہ بھی ماروں تب بھی تمہارے باقی ساری عمر اس طرح بے حس و حرکت پڑے گزر جائے گی اور تم آسانی سے سمجھ سکتے ہو کہ یہ زندگی کیسی ہوگی۔ ٹائیگر نے کرسی پر بیٹھتی ماسٹر احسان سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا تم مجھے واقعی ٹھیک کر دو گے؟ ماسٹر احسان نے روک روک کر کہا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے بولنے میں بھی رکاوٹ پیش آ رہی ہو، اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اسے ہوا کیا ہے؟ یہ ہے تو ہوش میں لیکن حرکت نہیں کر سکتا، روزی راسکل نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے کئی مورے توڑ دیے ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ تم ریڑھ کی ہڈی کے اسپیشلسٹ ہو، اسے جوڑ بھی لیتے ہو اور توڑ بھی دیتے ہو، روزی راسکل نے کہا۔ تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ اصل اسپیشلسٹ عمران صاحب ہے، میں تو ان کا شاگرد ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ یہ داؤ مجھے بھی سکھاؤ، روزی راسکل نے کہا۔ سکھاؤں گا، ٹائیگر نے کہا۔ تو روزی راسکل بے اختیار خوش ہو گئی۔ ایک چھوٹی سی عمارت تھی، ایک کمرے میں فون بھی موجود تھا اور کرسیاں بھی۔ ٹائیگر نے ماسٹر احسان کے بے حس و حرکت جسم کو ایک کرسی پر ڈالا اور خود اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھو ماسٹر احسان، اگر تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم نے ہمارے کمرے سے جانے کے بعد کیا کیا ہے اور رانا ہاؤس پر اپنے آدمی بھیجے ہیں یا نہیں، تو میں تمہیں ٹھیک کر سکتا ہوں، ورنہ اگر میں تمہیں گولی نہ بھی ماروں تب بھی تمہارے باقی ساری عمر اس طرح بے حس و حرکت پڑے گزر جائے گی اور تم آسانی سے سمجھ سکتے ہو کہ یہ زندگی کیسی ہوگی۔ ٹائیگر نے کرسی پر بیٹھتی ماسٹر احسان سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا تم مجھے واقعی ٹھیک کر دو گے؟ ماسٹر احسان نے روک روک کر کہا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے بولنے میں بھی رکاوٹ پیش آ رہی ہو۔ ہاں، اور جو بات میں کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ میں نے یہاں سے فون کر کے اپنے آدمیوں کو رانا ہاؤس کو گھیرنے کا حکم دیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ ایسوی میزائل بھی ساتھ لے جائیں اور وہاں پہنچ کر مجھے ٹرانسمیٹر پر اطلاع دیں، پھر میں خود وہاں پہنچ کر اپنے سامنے مشن مکمل کراؤں گا۔ اس لیے میں اور سیرم انتظار کرتے رہے اور جب میرے آدمی نے اطلاع دی کہ وہ وہاں پہنچ گئے ہیں تو مجھے خیال آیا کہ تمہیں زندہ چھوڑ کر جانا حماقت ہے، اس لیے تمہارا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ میں جانے سے پہلے تم دونوں کا خاتمہ کرنے کے لیے سیرم کے ساتھ وہاں گیا تھا، لیکن نہ جانے تم کس طرح فلور ٹائی سے آزاد ہو چکے تھے، اس کے بعد تمہیں معلوم ہے، ماسٹر احسان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
کتنے آدمی تمہارے وہاں گئے ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ 4 آدمی، ہم نے وہاں میزائل ہی تو فائر کرنے تھے اور کیا کرنا تھا، ماسٹر احسان نے جواب دیا۔ تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کرسی سے اٹھ کر اس نے ایک طرف رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر بول رہا ہوں جوزف، عمران صاحب ہیں؟ ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں بعد عمران کی آواز سنائی دی۔ کس جنگل سے بول رہے ہو؟ عمران کی چہکتی ہوئی شگفتہ سی آواز سنائی دی۔ ہمیں اس وقت واقعی کسی جنگل نما علاقے سے بول رہا ہوں باس، لیکن ابھی مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ جنگل کہاں ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیا اور اس کے ساتھ اس نے روزی راسکل کے روز کلب سے اغوا ہونے سے لے کر اب تک کی ساری روایات سنا دی۔ ماسٹر احسان کے 4 آدمی اس وقت بلیک روم میں موجود ہیں۔ جوزف نے انہیں چیک کر لیا تھا اور میں ان سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ انہوں نے بھی ماسٹر احسان کا انعام لیا اور ان کے کہنے کے مطابق ماسٹر احسان کی اطلاع ملی تھی کہ روزی راسکل اس عمارت میں ہے، اس لیے اسے ہلاک کرنے کے لیے اس عمارت کو میزائلوں کو اڑا دینا چاہتے تھے، لیکن اب تمہارے فون سے اصل حالات کا علم ہوا ہے۔ تم ایسا کرو کہ اس ماسٹر احسان کو لے کر رانا ہاؤس آ جاؤ، جو کافرستان کا خاص ایجنٹ ہے اور یہاں اس کا پورا گروپ ہوگا، اس لیے اس سے تفصیلی پوچھ گچھ ضروری ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں اسے لے کر آ رہا ہوں، ٹائیگر نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو ماسٹر احسان، اب تمہیں باس ٹھیک کرے گا، تمہارے 4 آدمی پہلے ہی باس کی قید میں پہنچ چکے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ وہ کیسے پکڑے گئے؟ روزی راسکل نے حیران ہو کر کہا۔ تم حیران ہو رہی تھی کہ میں نے رانا ہاؤس کے متعلق کیوں اسے بتا دیا؟ تو اصل بات یہی تھی کہ میں ایک تو وقت چاہتا تھا، دوسرا مجھے معلوم تھا کہ رانا ہاؤس پر حملہ کر کے یہ اپنی موت کو خود دعوت دیں گے۔ ٹائیگر نے ماسٹر احسان کو کھینچ کر کاندھے پر اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ وہاں کیا ہے؟ روزی راسکل نے حیران ہو کر کہا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ وہاں کیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ اب دیکھو، ماسٹر احسان کے آدمی ظاہر ہے انتہائی تربیت یافتہ افراد ہوں گے، لیکن وہ جاتے ہی وہاں پکڑے گئے۔ اگر ماسٹر احسان بھی وہاں جاتا تو یہ بھی اب تک پکڑا جا چکا ہوتا۔ ٹائیگر نے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تمہارا استاد مجھے لمحہ لمحہ حیران کرتا جا رہا ہے۔ مجھے تو اب ایسے محسوس ہونے لگا ہے کہ اصل راسکل تو وہ ہے، میں خواہ مخواہ اپنے نام کے ساتھ راسکل لگائے پھرتی ہوں، روزی راسکل نے کہا۔ تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب راسکل نہیں ہیں، وہ تو راسکلز کے خلاف کام کرتے ہیں اور چونکہ تم صرف نام کی راسکل ہو اس لیے ابھی تک تم زندہ پھر رہی ہو۔ اگر انہیں ذرا بھی احساس ہو جاتا کہ تم واقعی راسکل ہو تو اب تک تم نہ جانے کتنی گہری قبر میں اتر چکی ہوتی، ٹائیگر نے کہا۔ تو روزی راسکل نے بے اختیار جھرجھری سی لی۔ اب تم جو کچھ کہتے ہو مجھے اس پر یقین آ جاتا ہے، جبکہ پہلے میں تمہاری باتوں پر یقین نہ کرتی تھی۔ کیا تم مجھے بھی اپنے استاد کی شاگردی میں بٹھا سکتے ہو؟ کار کے قریب پہنچتی روزی راسکل نے کہا۔ ان کی شاگردی بڑے دل گردے کا کام ہے روزی راسکل، تم بس اس طرح ہی روزی راسکل بنی رہو، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ٹائیگر نے کار کا عقبی دروازہ کھول کر ماسٹر احسان کو دونوں سیٹوں کے درمیان ٹھونستے ہوئے کہا۔ کیا مجھے بھی رانا ہاؤس جانا ہوگا؟ روزی راسکل نے کہا۔ نہیں، تم اپنے روز کلب جا سکتی ہو، میں تمہیں کسی ایسی جگہ ڈراپ کر دوں گا جہاں سے تم ٹیکسی پکڑ سکتی ہو، ٹائیگر نے کہا۔ ارے وہ کار کی چابیاں تو تم نے اس کی جیب سے نکالی نہیں، ٹائیگر نے واپس باہر نکلتے ہوئے کہا اور روزی راسکل سار ہلاتی ہوئی سائڈ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہوٹل گارڈن کے وسیع ہال کے کونے میں سیکرٹ سروس کے تمام ممبرز ایک بڑی سی میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ کیونکہ آج کل سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کام نہ تھا، اس لیے روزانہ لنچ پر سب ممبرز اکٹھے ہوتے تھے اور ہر روز کسی ایک ممبر کی طرف سے دوسروں کو لنچ کی دعوت دی جاتی تھی۔ آج جولیا نے دعوت دی تھی اور چونکہ جگہ کا انتخاب دعوت دینے والے ممبر کے تبدیل پر ہوتا تھا، اس لیے آج کی دعوت جولیا نے انہیں ہوٹل گارڈن میں دی تھی اور اس وقت وہ سب مل کر لنچ کرنے میں مصروف تھے۔ عمران صاحب غائب ہیں، میں نے فلیٹ پر فون کیا ہے تو سلمان نے بتایا کہ وہ کہیں گئے ہوئے ہیں، صفدر نے اچانک کہا۔ وہ آج کل ایک بدمعاش عورت کے چکر میں ہے، تنویر نے جواب دیا۔ تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ جولیا کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے تنویر؟ اگر الزام لگانا ہی ہے تو پھر کم از کم اچھے الفاظ تو اپنے منہ سے نکالا کرو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے کیا غلط بات کی ہے؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ بدمعاش عورت کا کیا مطلب ہے؟ کیا تمہیں اب گفتگو کرنے کے آداب بھی سکھانے پڑیں گے؟ جولیا نے پہلے سے زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ اس لیے تو میں نے پہلے بات نہیں کی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تم لوگوں نے میری بات پر یقین نہیں کرنا۔ اب صفدر نے بات کی ہے تو میں نے بھی بات کر دی ہے۔ جہاں تک بدمعاش عورت کے الفاظ کا تعلق ہے تو وہ عورت خود اپنے آپ کو بدمعاش کہلاتی ہے۔ میں نے کہہ دیا تو کیا برا ہو گیا؟ تنویر نے جواب دیا۔ کوئی عورت اپنے آپ کو بدمعاش نہیں کہلوا سکتی، سمجھے؟ جولیا نے کہا۔ راسکل کسے کہتے ہیں؟ بدمعاش کو ہی تو کہتے ہیں،
تو وہ عورت جس کا نام روزی ہے اپنے آپ کو روزی راسکل کہلاتی ہے، اور ویسے بھی وہ کوئی اچھی عورت نہیں ہے، روز کلب کی مالکہ پیشہ ور قاتلہ بھی رہی ہے اور مردوں سے لڑائی بھڑائی بھی کرتی رہتی ہے۔ اس کا باپ بھی پیشہ ور قاتل تھا۔ زیر زمین دنیا میں کام کرنے والی اس قسم کی عورت تو بدمعاش ہی ہو سکتی ہے۔ تنویر نے جواب دیا، روزی راسکل یہ کیسا نام ہے؟ تمہیں سب تفصیل کا کیسے علم ہو گیا؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا، میں نے اس عورت کو عمران کے ساتھ رانا ہاؤس میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، میں وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے اس کا نام بھی سنا تھا اور کسی حد تک میں اسے جانتا بھی ہوں۔ مجھے اس عمران کے ساتھ اور خاص طور پر عمران کو رانا ہاؤس جاتے دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی۔ میں نے سلمان سے فون پر بات کی تو سلمان نے بتایا کہ روزی راسکل فلیٹ پر بھی آئی تھی اور اس نے ناشتہ بھی عمران کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ میں نے خصوصی طور پر اس روزی راسکل کے بارے میں معلومات حاصل کی اور یہ وہی معلومات ہیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں، تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو جولیا کے ساتھ ساتھ سارے ممبرز کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، جبکہ کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں بھی حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ جولیا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ میرا خیال ہے کہ عمران صاحب اپنے طور پر کسی کیس میں مصروف ہیں، اس عورت کے ساتھ ملاقاتیں بھی اس کیس کے سلسلے میں ہی ہوں گی۔ صفدر نے جولیا کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، وہ کیسا کیس ہوگا جس میں ایک بدمعاش عورت سے رابطے کیے جائیں؟ یہ بات مس جولیا اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں، تنویر نے کہا۔ ظاہر ہے وہ ایسا موقع کہاں سے جانے دے سکتا تھا؟ ویٹر، جولیا نے اونچی آواز میں ایک طرف کھڑے ہوئے ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس میڈم، ویٹر نے قریب آ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کارڈ لیس فون لے آؤ، جولیا نے کہا۔ یس میڈم، ویٹر نے اس طرح مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ کیا آپ عمران صاحب سے بات کرنا چاہتی ہیں؟ صفدر نے جواب دیا، ہاں، اور یہ ضروری ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا آدمی کسی بدمعاش عورت سے رابطہ رکھے۔ اگر واقعی ایسا تو میں چیف سے بات کروں گی، جولیا نے غراتے ہوئے کہا، اور صفدر سمیت سب ممبرز کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ جولیا جو کچھ کہہ رہی تھی اس کی اصلیت وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جولیا کو غصہ عورت سے تعلقات پر ہے، لیکن وہ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر کارڈ لیس فون پیس لے کر آیا اور جولیا کو دے کر وہ واپس چلا گیا۔ اس میں لاؤڈر ہے، اس کا بٹن آن کر دے تاکہ ہم بھی عمران صاحب کا جواب سن سکیں، صفدر نے کہا۔ تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور لاؤڈر کا بٹن آن کر کے اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ حقیر فقیر پر تقصیر، رابطہ قائم ہوتی ہی عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی اور اس نے حسب عادت اپنا تعارف شروع کر دیا۔ بکواس مت کرو، یہ بتاؤ کہ بدمعاش عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ جولیا نے درمیان میں ہی بات کاٹتے ہوئے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اگر انکساری تمہیں پسند نہیں ہے محترمہ تو پھر اللہ اس جھوٹ پر مجھے معاف کرے، حقیر فقیر نہ صحیح امیر کبیر۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی تھی، پھر وہی بکواس۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ روزی راسکل کون ہے اور تم سے اس کے کیا رابطے ہیں؟ جولیا نے ایک بار پھر اس کی بات درمیان سے کاٹتے ہوئے کہا۔ چلیے، اگر میرا تعارف آپ کو پسند نہیں تو آپ اپنا تعارف کرا دیں تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ میں کس شریف خاتون سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، عمران نے جواب دیا اور سارے ممبرز بے اختیار مسکرا دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہے اور تنویر نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے۔ میں چیف سے بات کرتی ہوں، جولیا نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے فون آف کر کے دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ مس جولیا، پبلک جگہ پر آپ چیف سے بات نہ کریں، صفدر نے کہا۔ تو جولیا بٹن دباتے دباتے روک گئی، پھر اس نے ایک طویل سانس لیا اور فون آف کر کے ایک طرف رکھ دیا، لیکن اس کے چہرے پر حزن و ملال کے تاثرات نمایاں تھے اور بے حد سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ مس جولیا، آپ عمران صاحب کی طبیعت اور فطرت سے ہم سے زیادہ واقف ہیں، اس کے باوجود نہ جانے کیوں آپ کو معمولی باتوں پر اس قدر رنج پہنچتا ہے، صفدر نے کہا۔ تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے صفدر، یہ دل کے معاملات ہوتے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود سب کچھ محسوس ہوتا ہے، صالحہ نے جواب دیا۔ تو جولیا سمیت سب اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے۔ کیا مطلب؟ میں نے کوئی مزاحیہ بات کی ہے؟ صالحہ نے سب کو ہنستے دیکھ کر پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ آپ صفدر کو دل کے معاملات سمجھا رہی ہیں مس صالحہ، چوہان نے کہا۔ تو صالحہ بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میرے ذہن میں تو یہ بات نہ تھی، صالحہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ مس جولیا، آپ کو چیف سے بات کرنی چاہیے کیونکہ عمران کا یہ تعلق اس قدر واہیات ہے کہ چیف لازماً اس کا انتہائی سخت نوٹس لے گا۔ آپ یہاں سے فون کر سکتی ہیں، اس میں آپ چیف کا نام نہ لیں، یہاں بھی ہم علیحدہ جگہ پر ہیں۔ تنویر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں ٹھیک ہے، مجھے بات کرنی چاہیے، یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ چیف کے نوٹس میں ممبرز کی ایسی باتوں کو لے آؤں۔ جولیا نے ایک بار پھر فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران تو ممبر نہیں ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہ ہو، لیکن اس کا ہم سے تعلق تو بہرحال ہے، جولیا نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے فون آن کر کے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔
X2 रابता कायम होते ही दूसरी तरफ से X2 की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। जूलिया बोल रही हूँ बॉस, होटल गार्डन के हॉल के कोने से यहाँ सब मेंबर्स मेरी दावत पर इकट्ठे हुए हैं। हम लंच कर रहे थे कि तनवीर ने बताया कि इमरान इन दिनों एक बदमाश औरत के साथ देखा जा रहा है और वो उसे अपने साथ राना हाउस भी ले गया था। इस औरत का नाम रोज़ी रास्कल बताया गया है। ये रोज़ क्लब की मालिका है और ज़ेर ज़मीन दुनिया से इसका गहरा ताल्लुक है। जूलिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो फिर दूसरी तरफ से सर्द लहजे में कहा, मामा मेरा मतलब है कि इमरान के इस बाजारी और बदमाश औरत से ताल्लुकात के असरात दूसरे मेंबर्स पर भी पड़ सकते हैं। जूलिया ने X2 के जवाब पर कदरे बुखलाए हुए लहजे में कहा, इमरान सर्विस का मेंबर नहीं है और वो अपनी निजी ज़िंदगी जिस तरह गुजारता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। वैसे तुम्हारी और दूसरे मेंबर्स की इतला के लिए इतना बता दूँ कि तुम लोग दावते खाने में मसरूफ़ हो, जबकि इमरान ने इस औरत रोज़ी रास्कल के साथ मिलकर पाकिस्तान को इंतहाई खौफनाक हादसे से बचा लिया है। पाकिस्तान के सदर को गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त के दौरान हलाक करने की मनसूबाबंदी की गई थी और ये मनसूबाबंदी इस कदर बेदाग थी कि ना ही मेंबर्स को इसकी इतला मिल सकी थी और ना ही मुझे, हत्ता कि इमरान को भी इस बारे में इल्म न था। लेकिन इस औरत रोज़ी रास्कल ने, जो टाइगर की साथी है, इंतहाई बेदाग अंदाज में काम करके सदर को बचा लिया और इमरान को इस वक्त इतला मिली जब रोज़ी रास्कल ने काम मुकम्मल कर लिया था। उसके बाद उसकी बाकियात से निपटने का काम इमरान ने टाइगर और रोज़ी रास्कल के साथ मिलकर किया और फिर मुझे इस सारे केस की इतला दी। इस लिहाज से देखा जाए तो रोज़ी रास्कल ने पाकिस्तान के लिए कारनामा सर अंजाम दिया है। X2 ने सर्द लहजे में कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। क्योंकि लाउडर का बटन ऑन था इसलिए सारे मेंबर्स X2 का जवाब सुन रहे थे। उन सब के चेहरों पर हैरत के साथ साथ शर्मिंदगी के तासुरात वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे थे। वेरी बैड, ये तो वाकई शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस कदर भयानक मनसूबाबंदी हुई और हम फारिग बैठे दावतें खा रहे हैं। सफदर ने होंठ चबाते हुए कहा, अब मुझे इल्हाम तो नहीं होता कि ऐसा हो रहा है। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, इमरान साहब। अचानक सिद्दीकी की आवाज़ सुनाई दी और सब चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे जहाँ इमरान खड़ा इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर हाल का जायजा ले रहा था जैसे उसकी समझ में ना आ रहा हो कि वो कहाँ आ गया है। सफदर ने हाथ ऊंचा करके उसे इशारा किया तो इमरान चौंका और फिर तेज तेज कदम उठाता उनकी तरफ बढ़ने लगा। वाह वाह, पूरी बारात है। माँ हजरत ने कहा, हाँ कि वाह, क्या किस्मत की खूबी, ये सही कहती हैं। इमरान ने करीब आकर इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा, तुमने मेरी कॉल के जवाब में बकवास क्यों शुरू कर दी थी? जूलिया ने आंखें निकालते हुए कहा, बकवास? क्या मतलब? मैं तो अपना तारुफ करा रहा था। इमरान ने कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बड़े मासूम से लहजे में कहा, इमरान साहब आपको कैसे मालूम हुआ कि हम होटल गार्डन में हैं, जबकि मिस जूलिया ने तो ये बात फ़ोन पर ना की थी। सफदर ने कहा, अच्छा अभी तक तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि दिल को दिल सिरा होती है, क्यों मिस सालिया? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। अलबत्ता जूलिया का चेहरा जज्बात की शिद्दत से यकलख्त गुलनार सा हो गया। शायद इमरान के जुबानी फिक्रे ने उसके दिल की तारों को छेड़ दिया था। इमरान साहब, ये रोज़ी रास्कल का क्या सिलसिला है? बड़ा अजीब सा नाम है। वैसे मिस जूलिया ने चीफ से बात की थी तो चीफ ने जो जवाब दिया उससे वाकई हमें इंतहाई शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। सिद्दीकी ने कहा, अच्छा शर्मिंदगी का एहसास हुआ, मुबारक हो। इसका तो मतलब है कि अभी तुम्हारे अंदर का ज़मीर जिंदा है, वरना बुजुर्ग तो यही कहते हैं कि ज़्यादा खाने वाले के दिल में चर्बी बढ़ जाती है और वो हर किस्म की शर्मिंदगी के एहसास से आरी हो जाता है। और बावजूद इस बात की आजकल दावतें खाई जा रही हैं। बहुत खूब, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आप हमें शर्मिंदा ना कीजिए प्लीज़। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो दावतें खाने के बावजूद शर्मिंदा हो रही हो तो मेरा क्या हाल होगा इसका अंदाज़ा तुम खुद लगा सकती हो, क्योंकि मैं तो दावतें तो एक तरफ सलमान की तरफ से बाइकाट का शिकार हो रहा हूँ और जेब में इतने पैसे नहीं होते कि इस जैसे आला होटल तो एक तरफ किसी तनूर पर जाकर रोटी खा लूँ। और बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं कि आदमी का पेट भरा हुआ हो तो उसे हर तरफ से दावतों की ऑफर्स मिलती रहती हैं, लेकिन जो बेचारा भूखा हो उसे खाते हुए लोग भी खाने की सुलह तक नहीं करते। इमरान ने एक ठंडा सांस लेते हुए कहा, आई एम सॉरी इमरान, वाकई हमसे हमाकत हुई है। जूलिया ने चौंक कर कहा और फिर वेटर को इशारे से बुलाया, क्या खाना पसंद करोगे? जूलिया ने मेन्यू उठाते हुए कहा, खाना? ओह नहीं, इस छोटे से होटल में खाना मेरे स्टेटस के खिलाफ है। लंच मैंने 5 स्टार होटल में कर लिया था, बस चाय पीऊँगा। इमरान ने कहा तो सारे साथी भी इख्तियार हंस पड़े। जूलिया ने वेटर को सब के लिए चाय लाने का कहा, तो फिर क्यों बकवास कर रहे थे? जूलिया ने वेटर के जाते हुए गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा, बकवास? क्या मतलब? क्या इस होटल में खाना खाने वाले के दिल पर ना सही दिमाग पर चर्बी चढ़ जाती है? क्या बुजुर्गों के कौल ही से इसे बकवास लगती हैं? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, इमरान साहब आप रोज़ी रास्कल के बारे में बता रहे थे। सफदर ने बात काटते हुए कहा,
اب کیا بتاؤں، اس کے بھی جملہ حقوق محفوظ ہو چکے ہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، جملہ حقوق محفوظ ہو چکے ہیں کیا مطلب؟ سب نے چونک کر کہا۔ ٹائیگر اکیلا بے لگام پھر رہا تھا کہ قدرت نے اسے لگام دینے کا فیصلہ کر لیا، اور تمہیں معلوم ہے کہ قدرت کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اب صورتحال یہ ہے کہ ٹائیگر لگام سے بچنے کے لیے جتنی کوشش کرتا ہے لگام اتنی ہی ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے، اور اس لگام کا نام روزی راسکل ہے۔ عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار مسکرا دیے، لیکن عمران کے اس فکرے کا سب سے خوشگوار اثر جولیا پر ہوا۔ اس کا ستا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا تھا۔ یہ روزی راسکل صاحبہ ہیں کون؟ کبھی ان کا تعارف تو کرائیں، صفدر نے کہا۔ ایک لڑکی ہے جس کا کہنا ہے کہ وہ راسکل ہے کیونکہ وہ پیشہ ور قاتلہ رہ چکی ہے، اور اس نے نہ جانے کتنے مردوں کی گردنیں توڑی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مارشل آرٹ کی ماہر سمجھتی ہے اور مردوں سے لڑنا جانتی ہے، اور انہیں شکست دینا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، چیف نے بتایا کہ اس نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، کچھ تفصیل تو بتائیں کہ کیا ہوا؟ صفدر نے کہا۔ اسی لمحے ویٹر چائے لے کر آ گیا اور عمران خاموش ہو گیا۔ جب چائے کے برتن رکھ کر ویٹر واپس چلا گیا تو عمران نے شروع سے آخر تک پوری تفصیل بتا دی۔ اوہ ویری اسٹرینج، یہ روزی راسکل تو انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ ہے، صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بڑا مشہور محاورہ ہے کہ جب اللہ چاہے تو چڑیوں سے باز مروا دیتا ہے، بس یہی کام اس مشن کے ساتھ بھی ہوا۔ میں بھی مطمئن ہو کر بیٹھ گیا کہ کافرستان کی منصوبہ بندی ناکام ہو گئی ہے۔ اگر روزی راسکل کام نہ دکھاتی تو یقین کرو مجھ سمیت سیکرٹ سروس کو اخلاقاً خودکشی کرنی پڑ جاتی۔ اس لحاظ سے تو روزی راسکل ہماری محسن ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس سے ملاقات تو کراؤ، جولیا نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن تمہارا تعارف کس انداز میں کرایا جائے؟ عمران نے کہا۔ دوست کہہ دینا، اور کیا کہنا، جولیا نے کہا۔ صرف دوست بس؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جولیا بے اختیار شرما سی گئی، جبکہ سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تمہارے لیے اعزاز کیا کم ہے کہ تم ہمیں دوست کہو؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ میرے لیے تو یہی واقعی اعزاز ہے، میں تو تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا، عمران نے جواب دیا، اور سب اس کے اس گہرے اور خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑے۔ تم روزی راسکل کو بلاؤ، مجھے تو اس سے ملنے کا بے حد اشتیاق پیدا ہو گیا ہے، جولیا نے فون پیس اٹھا کر عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تھرو پراپر چینل اسے بلایا جا سکتا ہے، اور اس وقت پراپر چینل کے لیے ٹرانسمیٹر کی ضرورت ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اپنی گھڑی کا ونڈ بٹن کھینچا اور اسے گھما کر سوئیوں کو مخصوص اندھنسوں پر ایڈجسٹ کر کے اس نے ونڈ بٹن کو باہر کی طرف کھینچا، اور پھر گھڑی کو منہ سے لگا کر ٹائیگر کو بار بار کال کرنے لگا۔ یس باس، ٹائیگر بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ کہاں موجود ہو تم اس وقت؟ عمران نے پوچھا۔ الفریڈ کلب میں باس، ٹائیگر نے جواب دیا۔ میں ہوٹل گارڈن سے بول رہا ہوں، تم ایسا کرو کہ اپنی روزی راسکل کو جہاں بھی ہو وہ لے کر فوراً ہوٹل گارڈن پہنچ جاؤ، سارے ساتھی اس خاتون کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جس نے ٹائیگر کو لگام ڈالی، جلدی پہنچو۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ونڈ بٹن پریس کر دیا اور پھر چائے پینے میں مصروف ہو گیا۔ عمران صاحب، جب آپ کو پہلی بار کافرستان کی اس منصوبہ بندی کا علم ہوا تو آپ نے چیف کو اطلاع نہیں دی تھی؟ کیپٹن شکیل نے اچانک پوچھا۔ دی تھی اطلاع، لیکن وہ سارا مشن فون کالوں پر ہی ختم ہو گیا، اور چیف نے چیک دینے سے بھی انکار کر دیا، اس لیے آپ کیا کرتا، خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اب بھی فائنل مشن کی اطلاع نہ دینا چاہتا تھا کیونکہ سپر فیاض بہرحال چاہے لاکھ کنجوس تھے لیکن تمہارے چیف کے مقابل اسے حاتم طائی ہی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن چیف کو رپورٹ اس لیے دینا پڑی کہ کافرستانی پرائم منسٹر نے اپنے منصوبے کی ناکامی پر روزی راسکل، ٹائیگر اور مجھ حقیر فقیر پر تقصیر کو ہر صورت میں ختم کرنے کے احکامات صادر کر دیے تھے، اور اس سے حماقت یہ ہوئی کہ اس نے یہ کام پاکستان دارالحکومت میں موجود اپنے ان ایجنٹوں کے ذمہ لگا دیا جو اب تک خفیہ تھے اور جن کی وجہ سے بعض اوقات سیکرٹ سروس کی سرگرمیاں بھی لیک آؤٹ ہو جایا کرتی تھی۔ ٹائیگر اور روزی راسکل ان ایجنٹوں کے سربراہ پر قابو پا لیا تھا، اور چونکہ اس پورے گروہ کا خاتمہ ضروری تھا اس لیے یہ مشن سپر فیاض کے حوالے نہ کیا جا سکتا تھا، عمران نے جواب دیا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 20 منٹ بعد ہال کے دروازے پر ٹائیگر نظر آیا، جس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی جس نے جینز اور جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور گلے میں باقاعدہ سرخ رنگ کا رومال بندھا ہوا تھا۔ وہ اس انداز میں چل رہی تھی جیسے واقعی کوئی بڑا بدماش چلتا ہے۔ یہ ہے روزی راسکل، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو واقعی راسکل ہی لگ رہی ہے، جولیا نے جواب دیا۔ عمران سمیت سب ساتھی ہنس پڑے۔